ان کو مسلمانوں کو بند کر دیں، بالکل نہیں۔ اور صاف کم ہے آواز، بدن جو ہے صاف نہیں ہے، لوگوں کی سمجھ میں بات آئے ایسا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، صدق الله العظيم۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه طوعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم۔ وہ سویرے قرآن اس بڑی مصنف کے بعد ہوا میں تھے، رہی تب کے پیچھے ہوا ادھر جو ہوا سے بڑھ کے فضا میں تھے، کوئی دم زمین میں فضا بھی ہے تو فضا سے بڑھ کے سما میں تھے، کشش اور بڑھ گئی عشق کی تو سما سے بڑھ کر خدا میں تھے، تو میں پکارے کہ مصطفیٰ بلغ الابلاغ کی، کوئی عرش و فرش کی جب بنا تو زمانہ تیرہ و تار تھا، نہ قمر کی چاندنی کا نشان، نہ پتا تھا پردے مہر کا، جو حجاب ناز سے دفع کر یہ نور ان کا چمک اٹھا، فضا میں شور نور تھا کہ جہاں کا رنگ بدل گیا، گئی رکھی ہوئی روشنی کشفت ہوا جمالی۔ یہ وہ ذات ہے جسے رکھا اپنے جلالتوں کے حجاب میں، یہ وہ حسن ہے بلسانی جس کا نظر کا اثر آفاق ہے، اسی گھر میں حسن کا گھر کبھی تجلیوں کے حجاب میں، اسے لاکھوں عہدے دیے گئے ہیں فضیلتوں کے گلاب میں، اسے ایسا پاک بنا دیا حسنت جمیع خصالہ، یہ نبی کا حسن و جمال تھا کہ نور بھیجتا تھا خدا، یہ نبی کا نام و جلال تھا کہ نور بھی جس سے لرز اٹھا، شب و روز شام و سحر ہمیشہ وہ رحمتوں میں گرا رہا، مگر اس کی امت ناس کا جو اداس چہرہ نظر پڑا تو خدا نے حکم یہ دے دیا: صلو علیہ وآلہ، اللہم صل علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ سے ملاقات کا یہ موقع ملا۔ اس وقت جو موسم چل رہا ہے، موسم ہی کہنا چاہیے اس کو، وہ ربیع الاول کا، اور ہمارے آقا سرور کائنات سید الجامت رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس مہینے میں ولادت مبارکہ کی مناسبت سے حضور علیہ السلام کے ذکر خیر کا موسم چل رہا ہے، اور بلا شبہ اگر
کسی شخصیت کو یاد کرنے کا، ان کی تعریف کرنے کا، ان سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کا ریکارڈ بنانے کی بات ہو تو ہر سال ریکارڈ بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ لاکھوں کی تعداد میں ایسے جلسے ہوتے ہیں جو خاص ہوتے ہیں سیرت کے بیان کے لیے، حضور کے ذکر کے لیے، لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ مقصد نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ السلام سے محبت رکھنا تو مقصد ہے، وہ تو شریعت کا حکم ہے، اس کے بغیر تو ایمان کا اعتبار نہیں ہے۔ مگر اس محبت کا اظہار اس انداز سے کرنا اور خاص طور سے ان متعین ایام میں کرنا، یہ شریعت کا کوئی حکم یا تقاضا نہیں ہے۔ اس وجہ سے جی چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے سامنے دو سوال رکھ دیے جائیں۔ ہمارے تو میزبانوں نے بھی اس کو عنوان نہیں دیا شاید سیرت کے جلسے کا، بس ایک جلسہ ہے اسلائی یا سیرت کا عنوان۔ ہاں، میں تو آج کل عرض کر رہا ہوں کہیں بھی کسی بھی موضوع پر تو میں یہ بات تک پیغام پہنچانے کے لیے کہتا ہوں۔ دو سوال، ایک سوال یہ کہ اس پورے برد صغیر میں اگر ربیع الاول کے ابتدائی 12 دنوں کے جلسوں کا شمار کیا جائے تو وہ لاکھوں میں ہے، بلا شبہ لاکھوں میں۔ اس پر یہ سوال ہے کہ محسن اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خیر 12 دن کافی ہے یا 12 مہینے ہونا چاہیے؟ سوال یہ ہے۔ اچھا، بہت سی جگہ تو 12 دن میں نہیں ہے، 12 دن ہے بس، یعنی 12 دن مقرر ہے۔ تو یہ بات سارے مسلمانوں کے غور کرنے کی ہے۔ وہ طبقہ جو اپنے آپ کو زیادہ پرشور انداز میں سوچ رہا تھا، میں زیادہ پرشور انداز میں جو طبقہ اپنے آپ کو حضور کا عاشق کہتا ہے، پرشور اس نے کہا کہ حقیقت میں تو سب عاشق ہیں۔ علماء دیوبند کا مذہب مسئلہ یہ ہے کہ اگر حضور علیہ السلام کی محبت میں ادنا سی کمی ہے تو ایمان کا اعتبار نہیں ہے، حدیث کو ثابت ہے۔ مطلب یہ ہے، تو اس لیے یہ کہا میں نے کہ ہم بھی عقیدے کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے معاملے میں 100% وہی کا ہونا چاہیے، مگر وہ شور انداز میں اپنی محبت کا اظہار کرنے کا مقدم تھا آدھی ہے، میں نام میں یہ آپ سمجھ رہے ہیں، ان تک اصل یہ پیغام پہنچانا ہے کہ ہم غلام ہیں ان کے اور ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں، تو ہمارے سامنے یہ بات بھی تو ہونی چاہیے نا کہ جو کچھ کرنا ہے انہیں کے بتائے ہوئے طریقے پر کرنا ہے۔ تو انہوں نے یہ نہیں سکھایا اپنے صحابہ کو اور صحابہ کے بعد والوں کو نہیں سکھایا کہ 12 دن میں حضور کا ذکر کرنا ہے اور 12ویں دن میں کرنا ہے ربیع الاول۔ اس لیے یہ سوال بنتا ہے اور ہم یہ سوال وہاں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ کل میں ممبئی میں بیان کر رہا تھا، وہاں میں بھی یہی بات کہی، اس سے پہلے موسم کرنا ہے دونوں جگہ یہ بات کہی کہ یہ سوال ہے اپنی جگہ کہ 12 دن یا 12 مہینے۔ ہماری گزارش یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے 12 مہینے چاہیے، سارے سال چاہیے، بلکہ واقعی کوئی سنسنی بات نہیں ہے۔ میں آپ سب سے کہتا ہوں کہ معمول بنانے کے روزانہ چند منٹ حضور علیہ السلام کی سیرت و سنت سے متعلق کوئی چیز پڑھ لی جائے، سارے سال گھر والوں کے سامنے ہم حضور کی سیرت کو پڑھیں اور حضور کی سنت، حضور علیہ السلام کی سیرت سنت کو ملا کر ہی سیرت مکمل بنتی ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطلب فقط آپ
حیات مبارکہ کے واقعات ہی کا بیان نہیں، بلکہ ان واقعات سے امت کے لیے جو راستے نکلتے ہیں، تمام معاملات میں، زندگی کے ہر کام میں جو رہبری کا راستہ نکلتا ہے وہ ثابت کر کے بنتی ہے سیرت. کیونکہ سیرت کا لفظ عربی زبان میں سے آپ علماء سے پوچھیں، چلنے کا طریقہ لفظی ترجمہ یہ بنے گا، سارے اسی سیرت معنی چلنا ہے، اور سیرت کے لفظ کے مطلب کا اسی کا چلنے کا احساس انداز. یہ اصل میں سیرت کا مفہوم ہے. حضور علیہ السلام کی جو سیرت ہے وہ اصلاً آپ کی سنت ہے، اور آپ کی حیات طیبہ کے جتنے واقعات ہیں وہ سارے کے سارے واقعات کسی نہ کسی سنت کو سامنے لاتے ہیں. اس لیے حضور کا ہر عمل اور ہر قول اللہ تعالیٰ کے حکم کا عکس جدید ہوتا ہے. لہذا سارے سال یاد کرنا چاہیے حضور علیہ السلام. اور اگلا سوال یہ ہے کہ اگر ذکر کرنا ہے تو کیا ذکر کرنا کافی ہے یا اس سے آگے کا بھی کوئی مرحلہ ہے؟ تو یہ بات اپنی جگہ مقرر ہے کہ تنہا تذکرہ کرنا کافی نہیں ہے. اصل مقصد تو اتباع ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا ہے. یہ بات ساری دنیا جانتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں دے کر بھیجا تھا ان میں زیادہ اہم کام تھا انسانوں کو تیار کرنا. یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. یہ سارے کام جو ہیں انسانوں کی تربیت کے کام ہیں. حضور علیہ السلام نے ذمہ داری اعلیٰ میں آپ پر پوری فرمائی اور تیار کیے افراد، اور اس انداز سے تیار کیے کہ آپ کے لیے یہ آسان ہو گیا کہنا کہ آپ دنیا سے کہیں کہ یہ ہیں وہ جن کو میں نے تیار کیا ہے اپنا نمونہ. اب ان میں سے جس کے پیچھے کو ضرور ہدایت مل جائے. حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ، تو اب حضرات صحابہ سے سیکھنا پڑے گا کہ حضور علیہ السلام کو یاد کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے. آپ دیکھیں گے حضرات صحابہ میں اس طرح سے جلسوں کا رواج تو تھا نہیں، مگر ان کی مجلسوں میں، ان کی گفتگو میں، چاہے ان کے سامنے 2 آدمی ہو یا 10 آدمی یا زیادہ ہے کم، ان کے یہاں روزانہ اور ہر وقت قرآن ذکر خیر ہوتا تھا. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اصلاً وہ ذکر ہوتا تھا آپ کے طریقوں کا. میں نے حضور کو یہ کرتے دیکھا، میں نے حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا. جو حدیث کی کتابیں میں نے پڑھی ہیں ان الفاظ سے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام حضور علیہ السلام کو روزانہ یاد بھی کرتے تھے، لیکن یاد کرنے کا مقصد ہوتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور آپ کے طریقوں کو سامنے لانا. لہذا اصل کام اتباع ذکر خیر سعادت ہے، روزانہ کریں، مگر ساری ذکر خیر کرنے کام سے گزارے کے بعد نہیں ہے. پھر اس کے بعد جو مرحلہ ہے جو اصل ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا ہے. اتباع کی بات کریں گے تو تھوڑا سا سوچنا پڑے گا. عام طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع ایک لفظ ہے جو چلتا ہے ہمارے ماحول میں، اتباع ہے سنت. اور سنت کا ایک محدود سا مفہوم ہمارے ذہنوں میں ہے. یہ ہے کہ ایک آدمی داڑھی رکھ لے، ٹوپی کوٹا پاجامہ پہن لے، اور کچھ اور کاموں میں تھوڑا تھوڑا سنت کا خیال کر لے. مثلا نماز مناسب انداز میں پڑھ لے، کھانے وانے کی سنتوں کا کچھ خیال کر لے، تو ہمارے ماحول میں سمجھا جاتا ہے کہ یہ آدمی 100% اتباع سنت کرتا ہے. لیکن آپ غور کریں گے تو یہ بات ادھوری ہے، یا اتنا کر لینا یہ مکمل بات نہیں، مکمل اتباع نہیں. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے مضمون کو حضرت امام غزالی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے تھے، اور بار بار تفصیل سے وہ اس کو بیان کیا، اس کو سناتے ہیں. وہی خلاصہ ہے گفتگو کا.
حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ اتباع سنت کے 7 قدم ہیں. پہلا قدم یہ ہے کہ آپ اپنے تمام ظاہری اعمال کو سنت کے مطابق بنائیں. دوسرا قدم تمام باطنی اعمال کو سنت کے مطابق بنائیں. تیسرا قدم اعمال کی کیفیتوں کو سنت کے مطابق بنائیں. باقی چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں وہ صرف تصوف کی اصطلاحات ہیں، تو عوامی مذہبوں میں ہم نہیں کر رہے. مگر 3 پر غور کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ ساری زندگی کے سارے کام اس کے دائرے میں آتے ہیں. تمام ظاہری اعمال، اور ظاہری اعمال میں ساری عبادتیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکات، صدقہ، خیرات، تلاوت، ذکر، اذکار، جو کچھ عبادت کی قسم سے مسلمان جو بھی کام کریں ان سب کو سنت کے مطابق کریں. سارے معاملات، تجارت، خرید و فروخت، لینا دینا، تقسیم کرنا، جو بھی معاملات کی قسم کی چیزیں وہ ساری وہ بھی سنت کے مطابق. سارے معاشرتی امور یعنی انسانوں کے ساتھ برتاؤ، مردوں کا مردوں کے ساتھ، عورتوں کا مردوں کے ساتھ، ماں باپ کا اولاد کے ساتھ، اولاد کا ماں باپ کے ساتھ، پڑوسی کا پڑوسی کے ساتھ، رشتے دار کا رشتے دار کے ساتھ، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ، ایک مسلمان کا غیر مسلم کے ساتھ. انسانوں کے جس طبقے سے اور جس فرد سے واسطہ پڑے اس کے ساتھ برتاؤ سنت کے مطابق. یہ ظاہری اعمال کی بات ہو رہی ہے. اسی وجہ سے اور کھول کر بات کریں تو کھانا پینا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا، بولنا چالنا، اٹھنا بیٹھنا، اور اگر ہمارے مسلمان بھائی اجازت دیں کہنے کی تو شادی بیاہ کرنا، یہ سب بھی سنت کے مطابق چلیں گے. اور اگر اجازت ہو تو اختلاف کرنا، اختلاف بھی تو عمل ہے، وہ بھی سنت کے مطابق. ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف کرنے کے لیے بھی تو کوئی سنت چھوڑی ہوگی، اس کے مطابق اختلاف جو زندگی کا عمل ہے وہ سب سنت کے مطابق. ذرا سا گھوم کر سوچیں، یہ تو ہوا وہ معیار جو ہمارے سامنے ہے، ہمیں بتایا گیا ہے. آپ اپنی جو اصلیت ہے، جو واقعات ہے، جو حقیقی ہماری صورت حال ہے، اس کا تھوڑا سا جائزہ لیں تو پتہ چلے گا کہ آگے کا آوا خراب ہے. مثلا عبادات کی بات کریں اور عبادات میں نماز کو لے لیں تو اول تو نماز میں سنت کا اہتمام کرنے کا نمبر تو بعد میں آئے گا، پہلے نماز پڑھنی بھی تو پڑے گی. مسلمانوں کو کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں یہ ایک سوال ہے، اور یہ سوال ہمارے سامنے پہلے سے کھڑا ہے. تقریباً 90% مسلمان نماز سے دور، 80% تو بالکل ہی نہیں پڑھتے. 10% وہ ہے تو جمعے وغیرہ کی پابندی سے نماز پڑھنے والے 5 وقت کے، وہ 10% بھی بولے نہیں. اس سے اندازہ کریں کہ عبادت کے معاملے میں ہماری کوتاہی کہاں تک پہنچی ہے. اچھا یہ تو 10% نمازی ہیں مجھے سے، تو مسجد میں آپ جائزہ لے لیں کہ ہم میں کتنے لوگ ہیں نماز سنت کے مطابق پڑھنے والے. ہم تو سمجھتے ہیں شاید کہ یہ نماز پڑھنے آگے یہ غنیمت ہے، یعنی وہ جیسے اللہ نے اپنے احسان ہے ہم آگے یہ اسی کو غنیمت سمجھ لو. ٹھیک بات ہے مگر عمل ایسا نہیں ہے. اور بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ بھائی چلو نماز کو پڑھ رہے ہیں، بھائی ٹھیک ہے نماز پڑھ رہے ہیں، مگر نماز پڑھنے کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ وہ ہے سنت کا ہے، اور ایک طریقہ وہ ہے جو سنت کے خلاف ہے. جب تمہیں نماز پڑھنی ہی ہے تو سنت کے مطابق کیوں نہیں پڑھ رہے؟ کوئی نیا کام کرنے کو ہم نہیں کہہ رہے، جو کر رہے ہو اسی کو صحیح طریقے سے کرو. اسی طرح سے اور عبادات میں آپ جائیں گے، روزے کو ہم کس طرح گزارتے ہیں،
ہم ہر کس طرح کرتے ہیں. آج کے حج میں جو لوگ ہیں ان کا اندازہ ہے، تجربہ ہے. میں نے جو پہلا حج جب کیا اور لوگوں کے حالات دیکھے تو میں نے کہا بھائی مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ 20% لوگوں کا تو حج واجب الادا رہ جاتا ہوگا، اور پہلے تو ایسا ہو گیا اور دم وغیرہ واجب ہونے والے تو اس سے بھی زیادہ ہو گئے. درست بھی نہیں ہوتا ہوگا، ایسا لگتا ہے لوگوں کے حالات دیکھ کر، مگر لوگوں کو فکر نہیں ہے، پیسے خرچ کر کے جاتے ہیں اور عمل صحیح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے اس کی فکر نہیں ہے. ظاہر ہے اس کے لیے علماء سے قریب رہنا پڑتا ہے، اور علماء سے مسلمانوں کو قریب ہونا ہے. وہ تو اپنی مرضی سے چلنا ہے، زندگی اپنی مرضی سے گزارنی ہے. لہٰذا یہ جو ماحول ہے ہمارا، یہاں ہمارے مسجد میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں علماء سے محبت کرنے والے ہیں، یا ہمارے ان علاقوں میں عام طور پر یہ چیز پائی جاتی ہے. اس سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ مسلمان بڑے اچھے ہیں علماء کے. علماء کی مسلمانوں کی غالب اکثریت ہم سے ہوگی، غالب اکثریت. وہ ایک مستقل موضوع ہے، اس کو نہیں چھیڑنا چاہتا. میں یہ کہتا ہوں کہ حج کرو یا زکات دو یا روزہ رکھو یا نماز پڑھو تو اس کی سنت کے مطابق کرنے کی فکر کرو تاکہ وہ اللہ کے یہاں قبول ہو سکے. اسی طرح سے معاملات کی بات ہے تو معاملات یعنی تجارت اور خرید و فروخت، اس بات میں سنت پر عمل بات تو فرض ادا نہیں ہو رہے. کیا ہے جائز ناجائز کا خیال نہیں، حرام اور حلال کی تمیز نہیں ہے. ہاں مثال بالکل میں بڑے لوگوں کو بازار پوچھتا ہوں کہ بھائی ذرا میری بات پر توجہ دے کے بتانا، کیا 90% مسلمانوں سے کاروبار کر کے تجربہ خراب رہا یا نہیں؟ بتاؤ کاروبار کرنے والے لوگ ہیں، لوگ شکایت کا حاصل کرتی ہے فلاں کو پیسہ دیا تھا، سال بھر گزرنے کے بعد کھڑے کر کے ختم ہو گیا. وہ پہلے سے اس کی نیت ہوتی ہے کہ اس کا پیسہ میرے پاس آیا اور میں نے دبایا. عام طور سے یہ ہوتا ہے. ایک مولانا صاحب ہمارے جاننے والے تھے، ان کو کاروبار میں رکھتے. انہوں نے بتایا کہ میرا کاروبار غیر مسلموں کے ساتھ چل رہا تھا. تو ایک دن ایک ہندو بھائی کہہ رہا تھا، کئی سال ہو گئے کاروبار میں رکھتے، وہ کہہ رہا تھا مولانا صاحب آپ تو ہماری طرف اتنی ایمانداری سے کام کرتے ہیں. ابھی بات جو اس نے کہی ہے ہم سننے پر مجبور ہیں، اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس سے کیسی بات کیوں کہتے ہو، صاحب مسلمان بھی تو ایمانداری سے کام کرتے ہیں. کہہ سکتے ہیں یہ بات، یہ ہمارا کو نہیں بچا ہے کہنے کا، سننی پڑے گی. اس لیے کہ اس کا جو تجربہ وہ جانے ہمارا تجربہ کون سا اچھا ہے. ہمارے مسلمان بھائیوں کے جو اپنے معاملات ہیں، باپ کا انتقال ہو تو جو طاقتور بیٹا ہے وہ اپنے دوسرے بھائیوں سے میراث میں زیادہ حصہ لے گا. اور کہیں کہیں تو کوئی باپ دو بیٹوں میں انصاف نہیں کرتا کہ ایک بیٹا پیسے والا ہے، ایک کمزور ہے. ماں باپ کا ووٹ ہمیشہ پیسے والے بیٹے کے ساتھ ہو جاتا ہے. عجیب و غریب صورتحال ہے. اور مال کے معاملات میں تو بس اللہ ہی بچا کر رہا ہے. میراث کی تقسیم کی طرف اگر ہم اشارہ کریں، اشارہ نہیں کر سکتے ہیں، بات کیا کریں گے. اس امام میں تو تقریباً سب، میں پورے ملک میں جاتا ہوں، مجھے ہندوستان میں 10-5 خاندان ملے ہیں جہاں میراث تقسیم ہوتی ہے صحیح شریعت کے مطابق. یعنی لڑکیوں کو میراث کا صحیح حصہ دیا جاتا ہے، ورنہ کتنے ہی دیندار لوگ ہیں میراث نہیں دیں گے. نظام بنا ہوا ہے. اب آپ سوچیں یہ چیزیں، یہ تو سنت سے بہت آگے کے مسئلے ہیں، یہ تو فرض کے مسئلے ہیں. تو معاملات کا سنت کے مطابق ہونا یہ بھی اتباع سنت کا ایک حصہ ہوا. اور معاشرت کا انسانوں کے ساتھ برتاؤ ہونا، اس میں بھی ہر آدمی ایک دوسرے سے شکایت کرتا ہے. کوئی آدمی آپ کو آپ ایسا جانتے ہیں جس کے اپنے سارے رشتے داروں سے تعلقات اچھے ہوں؟ بہت مشکل ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اپنی طرف سے تکلیف نہ پہنچاتا ہو تو انشاءاللہ کوئی رشتے دار گھر سے پہنچانے والا بھی چاہتا ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اگر اچھے ہیں تو وہ بھی اچھا رہے گا.
لیکن پھر بھی یہ غنیمت ہے کہ یہ آدمی ٹھیک ہے. اکثر مکان یہ ہے کہ دونوں طرف سے تکلیف پہنچانے کا سلسلہ جاری. تلاش کرنے بہت کم لوگ ایسے ملیں گے جن کے اپنے پڑوسیوں سے تعلقات ٹھیک ہوں، کیونکہ ہر پڑوسی اپنے حق سے زیادہ لینا چاہتا ہے اور اپنے حق پر اتفاق کرنا نہیں چاہتا. جنگل کے پڑوسیوں سے تعلقات اچھے ہوں بہت مشکل سے ملے گا، اس لیے کہ کھیت کے پڑوسیوں کے ساتھ اور مسائل ہیں، پانی کے بھی مسئلے ہیں اور تھوڑا زمین بڑھانے گھٹانے کے بھی مسئلے ہیں. میں نے دیکھا ایک صاحب کو زندگی میں تقریباً 30 سال تک وہ اپنی زمین بڑھاتے رہے. تو آپ جانتے ہیں کہ زمین بڑھانے کا جنگل میں کیا طریقہ ہے کہ اپنی ڈاؤن کی مٹی ادھر سے ادھر ڈالو. اب ظاہر ہے یہ مٹی بہت ساری تو ایک دم سے نہیں ڈال سکتے، 2-4 انچ کی ڈالی جائے گی ایک سال میں، پھر اگلے سال تھوڑی سی پتہ بھی نہ چلے، زیادہ محسوس بھی نہ ہو. مجھے پورا مشاہدہ ہے اس واقعے کا جو میں بتا رہا ہوں اپنے آبائی کے بات میں. تقریباً 30 سال تک ہم نے دیکھا ان صاحبوں کو بڑھاتے رہے تھوڑا تھوڑا. نتیجے میں ان کی جگہ 3-4 فٹ چوڑائی میں اور 8-10 فٹ لمبائی میں اتنی بڑھ گئی اور اس کے بعد مر گئے. کیا خیال عبرت کے طور پر کہتا ہوں مسلمانوں کے لیے آج دوسروں کے حق پر قبضہ کرتے ہیں، جب اللہ میں چلے جاتے ہیں کون بدلا دے گا، کون جواب دے گا؟ اللہ تعالیٰ کی آنکھوں انسانوں کے معاملات میں مہربانی کا معاملہ جلدی سے ہوگا نہیں ہوگا تو ان کے ساتھ ہوگا جو ادا کرتے ہیں ہم پھر کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں ادا کر سکے ان کی طرف سے اللہ راضی کر دے گا. لیکن جن کا ارادہ ہی نہیں تھا ان کا جب رکھے گا ان کی طرف سے وہ اللہ نہیں کرے گا. ایسا وہاں تو انصاف ہوگا اور انصاف کا عالم یہ ہوگا کہ بغیر سینگ والی بکری نے سینگ والی بکری سے چوٹ کھائی تھی زندگی میں تو قیامت میں اس کو بدلہ دلوایا جائے گا. حالانکہ آگے ان کو جنت جہنم میں نہیں جانا ہے، ان کو فنا کر دیا جائے گا، مگر فنا کرنے سے پہلے یہ بدلہ دلوایا جائے گا. تو انسانوں کے بارے میں کیا ہے؟ انسان تو نہیں کر سکتا، مگر یہ سارا ہمارے معاملات کا حصہ ہے. گھریلو معاملات میں ہم نے گھر پر بولتا ہوں لمبی بات ہو جاتی ہے اور شرمندہ نہیں ہوتی ہے. اور گھروں کے معاملات میں یعنی شوہر بیوی کے معاملات میں کیا صورتحال ہے، اس کے بعد ساس اور بہو کے معاملات یا گھر کے جو سرپرست ہیں ہم جیسے سفید داڑھی والے ان کے اپنے بیٹیوں اور بہو کے ساتھ معاملات اور بیٹیوں اور داماد کے ساتھ معاملات، کیا سب جگہ ہمارے معیار ایک ہے، انصاف ہے؟ ایسا تو نہیں. ہمارا عام مزاج ہے کہ جس سے جو ہمارا اپنا ہے بس وہ ٹھیک ہے اور دوسرا جو ہے وہ غلط ہے. ہر جگہ یہ صورت ہے تقریباً سب گھروں. تو معاشرت کو سنت کے مطابق بنانا ہی پڑے گا، اس کے علاوہ چاہنا نہیں ہے. اسی طرح سے یہ گویا کہ وہ سمجھ لیں کہ ظاہری اعمال کی ایک ہلکی سی جھلک اور اسی کو آگے بڑھا کر اختلاف اور لڑائی جھگڑے تک لے جائے، گفتگو کے طریقے تک لے جائے. اللہ اکبر، سنت کے مطابق بات کرنا مسلمانوں میں کتنے لوگ جانتے ہیں؟ انسانوں کے ساتھ تمیز سے بات کرنا، سلیقے سے بات کرنا، نرمی سے بات کرنا، دوسرے کی عزت محفوظ رکھتے ہوئے بات کرنا، یہ تو اکثر مسلمانوں کو آتا ہی نہیں، ان کا ارادہ ہی نہیں. ان کا ارادہ تو دوسرے کی عزت اتارنا ہے، دوسرے کو شرمندہ کرنا ہے. بات اگر صحیح بھی کہیں گے تو اس طرح کہیں گے کہ دوسرا آدمی شرمندہ ہوتا ہے. اور اگر خدا نخواستہ باقاعدہ اختلاف ہو گیا تو پھر تو جناب عالی پھر اختلاف کا جو ہمارا معیار ہے وہ ایسا ہے کہ پھر اس سے کوئی جگہ نہیں بستی. وہ مدرسوں میں بھی ہے، وہ مسجدوں میں بھی ہے، وہ تبلیغ میں بھی ہے، وہ خانقاہوں میں بھی ہے اور سب جگہ مصیبت ہے. کل کی بات ہے مجھے بتایا گیا کہ صاحب اس مسجد میں نام بھی بہت جگہ تھا شورا اور عمارت کا بہت اختلاف ہے. اختلافی بات نہ کریں، میں نے کہا میں ضرور بولوں گا. اختلافی بات نہ کریں.
میں نے کہا ہم تو اختلاف کی بات ضرور کریں گے تاکہ اختلاف ختم ہو. اختلاف کا مقصد یہ ڈرنے کیا بات ہے، صحیح بات کہیں گے، جس کی سمجھ میں آئے مان لیں، جس کی سمجھ میں نہ آئے نہ مانے، الگ بات ہے. تو وہاں صورتحال یہ تھی کہ باقاعدہ ایف آئی آر ہوئی تازہ تازہ دونوں طرف سے. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو بات تو میں نے یہ کہا کہ لڑائی کرنے ہمارے مولویوں کے لیے چھوڑ دو، تم دین کا کام کر لو تو ساتھ وہ ہم لڑنے کی جیسے لڑنا ہوگا. لڑائی لڑنا مولوی جانتے ہیں، لوگ تھوڑی جانتے ہیں. میں نے کہا اتنا بہت ہے کہ آپ کو یہ اجازت دی جائے کہ جس طریقے کو آپ صحیح سمجھتے ہو اس کے مطابق کام کریں، عمارت کے مطابق یا ضرورت کے مطابق تو آپ کا ذہن ہے اس کے مطابق کام کے لیے ہم اجازت دے رہے ہیں، اسے غنیمت سمجھو. لیکن اگر لڑائی میں ہوگے، اگر ایف آئی آر میں ہوگے دوسرے خلاف، تو اس کی اجازت کبھی نہیں ہوگی، اس کی گنجائش نہیں ہے. اور بلکہ ہم یہ کہیں کہ آپ سے کہ آپ اگر اس حد تک جا رہے ہیں تو آپ دین کے لیے کام نہیں کر رہے، اپنی ادا کے لیے کام کر رہے ہیں دنیا میں. سمجھ لیں کہ دین مقصد نہیں. لڑائی میں اس حد تک جاتا یہ وہ جس طرح میں اشارہ کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف کے لیے کوئی سنت چھوڑی ہوگی نا. حضور علیہ السلام نے جو اختلاف کا طریقہ سکھایا، حضرات صحابہ نے وہ کر کے دکھایا، اس کو عمل کر کے دکھایا. اسی وجہ سے صحابہ کے بڑے سے بڑے اختلاف سے دین کا کوئی نقصان نہیں ہوا، اور ہمارے چھوٹے سے اختلاف سے دین کا نقصان. صحابہ کرام کیا تو جنگ کے تک بھی ہے، اور جنگوں کے باوجود دین کی گاڑی نہیں رکی، جہاد کا سلسلہ اور اسلام کے پھیلنے کا سلسلہ چلتا رہا. صحابہ کو بات کرنے پہ آسان بات نہیں ہے لوگ جو کر لیتے ہیں. میں یہی کہتا ہوں کہ صحابہ کی تو جنگوں سے بھی خیر نکلی ہے، اور تمہاری طرف سے جھگڑے سے مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے، دین کا کام ہو جاتا ہے، دین کا نقصان ہو جاتا ہے. خیر واپس چلتے ہیں. حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پہلا قدم اتباع سنت کا یہ ہے کہ سارے ظاہری اعمال کو سنت کے مطابق کرنا. ظاہری اعمال میں معاملات کی بات کرتے ہوئے مجھے کرنی تھی ایک بات پیسہ کمانے اور خرچ کرنے کی. کمانے اور خرچ کرنے کے سلسلے میں جو مسلمانوں کے حالات ہیں ان کا نقصان یہ ہے کہ اکثر مسلمان اس راستے سے پریشان ہیں. کاروبار نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، برکت نہیں. یہ تقریباً اکثریت کا حال ہے اور پریشان ہے سب. میں دو تین باتیں کہوں گا کہ بہت موجود ہے. پہلی بات مسلمان ہو، ایمان ہے، رزق اللہ کی طرف سے مقرر ہے، وہ مقرر نہ گھٹے گا نہ بڑھے گا، تو طے کر لو حلال چاہیے. حلال کمانا ہے، حلال کما کے جو کہ اللہ نے کہتے ہیں کہ اس کی روزی کام کر دو، یہ تو نہیں ہو سکتا تھا. روزی پورے ملے گی اور برکت مزید آئے گی، یہ ایک ضروری بات. دوسری بات جو آج کل کے حالات ہیں، روزگار نہیں ہے، گھروں میں تنگی ہے، تو عورتیں قرضوں میں پھنسی ہوئی. یہ بات کسی جگہ کو چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا، اس لیے کہ کوئی جگہ اس سے خالی نہیں. مجھے تعجب ہوتا ہے، پرسوں میں کرناٹک میں بنگلور سے کافی فاصلے پر تقریباً 200-250 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گاؤں میں تھا، سودی قرضہ عورتوں کے پاس. ہر جگہ ایک ہی طریقہ ہے، عورتوں کو پھنسایا گیا ہے سودی قرضے میں. دفتر بنے ہوئے آپ کیا بنائیں گے؟ سہارنپور میں بھی موجود ہے، اور سہارنپور میں بیٹھا ہوں اس لیے سہارنپور کا نام لے رہا ہوں. نہ سہارنپور بچا، نہ بجنور بچا، نہ مظفر نگر بچا، نہ میرٹھ بچا، نہ شاملی بچا، نہ باراپور بچا، نہ کشمیر بچا، نہ پنجاب بچا، نہ دلی، نہ ہریانہ، نہ میوات کا علاقہ، نہ راجستھان، نہ گجرات، نہ مدھیہ پردیش، نہ مہاراشٹر، نہ کرناٹک، نہ تمل ناڈو. یہاں سے لے کر بات گجرات سے تریپورہ اور آسام تک، اور کشمیر سے کیرلا تک میں ذاتی طور پر معلومات حاصل کر کے بتا رہا ہوں. کسی تنظیم کا سروے نہیں ہے، جہاں بھی نہیں جگہ جاتا ہوں پوچھتا ہوں. اور پوچھنے کا مقصد پوچھنا نہیں ہوتا، پہلے سے پتا ہے، بس تصدیق کرنا ہوتا ہے. کوئی جگہ بچی نہیں بتانا. سہارنپور کی عورت کا میرے پاس پیغام پہنچا کہ پیغام آ چکا ہے میرے پاس، قرضہ ادا کرو ورنہ ہو جاتا.
یہ میرے پاس پہنچا ہے سارے امور سے، اور یہ عمل ہر جگہ ہو رہا ہے، کوئی جگہ بچی نہیں۔ میں نے ایک جگہ ذکر کر دیا، میں سچ کہہ رہا ہوں، دل کٹتا ہے بولتے بولتے، لیکن بات کہے بغیر پہنچتی نہیں، اس لیے بولنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی تو گھنٹوں ہو جاتے ہیں، ہنسی نہیں آتی بیٹھے بیٹھے سوچتے ہو۔ میں نے ایک شہر میں ذکر کر دیا اسی کا، ایک آدمی بولا کہ ہمارے یہاں تو فلاں علاقے میں گاڑیاں لگ جاتی ہیں رات کو، عورتوں کو نکلنے کی زندگی میں قرضہ ہے، عام ہے یہ بات۔ اور پھر میں یہ کہتا ہوں لوگوں سے کہ اگر مجھے معلوم ہے تو ان عورتوں کے شوہروں کو نہیں معلوم ہے، کیوں نہیں بولتے، کیوں نہیں تعارف کرتے، کیوں نہیں صورتحال کو بدلتے؟ یہ ایسا کہنے کا مقصد پیسہ کمائیں حلال طریقے پر، گھر والوں کو باطن کرے کہ وہ آپ کی آمدنی میں گھر کا خرچہ چلائے، اور اگر باقی آپ کی آمدنی زیادہ ہی کم ہے تو محنت آپ پر ہے۔ مسلمانوں سے یہ بھی شکایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے لیے کہ ہر وقت کام کرو، کوئی وقت خراب نہیں۔ حضور علیہ السلام نے ایک منٹ کی سستی میں نہیں گزارا۔ حضور علیہ السلام کی یہ سنت ہے کہ آپ ہر وقت کام کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو اپنے حالات سے نکلنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، یہ طے کرنا پڑے گا کہ کوئی وقت خراب نہیں کرتا۔ ہم میں جو بہت ذمہ دار لوگ ہیں وہ ہیں عام طور پر جو روزگار کے لیے محنت کرتے ہیں 8 گھنٹے 10 گھنٹے، اب اس کے بعد میں سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو بڑا چیز مان لیا، روزی روٹی کے لیے محنت کر لی، بات ختم ہو گئی، اس کے بعد 3 گھنٹے اور لوگ بیٹھے ہیں، 2 گھنٹے رشتے داروں کے یہاں بیٹھے ہیں وقت گزارنے، کیا مطلب ہے آپ سے؟ وقت ضائع کرنے کی اجازت تو اللہ تعالیٰ دی ہی نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں ہونے دیا۔ تو یہ بھی حضور کی سنت ہے، محنت کریں، ایسا کیوں ہے؟ آج کل کے نوجوانوں کے لیے تو بہت آسان ہے، گھر بیٹھے کام کر سکتے ہیں، کمپیوٹر نے آسان کر دیا، گھر بیٹھے پیسہ کمانے کے کام کر سکتے ہیں۔ بھئی آپ تھک کے آ رہے ہیں، میں نے مان لیا آپ گھنٹے ڈیوٹی کر کے تھک کے آ رہے ہیں، یقیناً تھک جائے گا، کیا 2 گھنٹے آرام کر کے تھکن اتر نہیں جائے، اس سے بعد کام کرو۔ 24 گھنٹے میں کوئی 8 گھنٹے تھوڑی ہوتے ہیں، سونے کے لیے تو 6 گھنٹے ہوتے ہیں، نماز اور کھانے کے لیے 2-4 گھنٹے ہوتے ہیں، باقی سارا تو کام کرنے کے لیے۔ اور ایسا مسلمان ہیں اپنی کاہلی چھوڑنے کو تیار ہے، معاف کریں تنقید کو بولتے ہیں مسلمانوں کو برا کہنا مقصد نہیں، اچھا بنانا مقصد۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کا پہلا قدم یہ ہے کہ سارے ظاہری اعمال کو سنت کے مطابق کرنا۔ دوسرا ہے کہ آپ باطنی اعمال، یہ جو دل ہے نا، اس سے کچھ عمل ہوتے ہیں، اور اس سے 2 طرح کے عمل ہوتے ہیں، اچھے عمل اور برے عمل۔ جو برے عمل ہیں دل کے، وہ سب کبیرہ گناہ ہیں۔ آپ لوگوں سے پوچھیں، ہاتھ پیروں کے اعمال میں کچھ صغیرہ بھی ہوتے ہیں، کچھ کبیرہ بھی ہوتے ہیں، مگر دل کے گناہوں میں کوئی صغیرہ نہیں۔ دل سے دکھاوا ہوتا ہے، ریاکاری، شرک خفی کہا گیا، چھپا ہوا شرک، بدترین گناہ۔ دل سے تکبر ہوتا ہے، اکبر کبائر سے۔ دل سے حسد ہوتا ہے، نیکیوں کو ختم کر ڈالتا ہے۔ دل میں کینہ ہوتا ہے، برا کبیرہ گناہ۔ کوئی گناہ دل کا ایسا نہیں ہے چھوٹا، سارے بڑے گناہ۔ تو وہ دل کے اعمال کو بھی سنت کے مطابق کرنا۔ پڑھائی نکال دو دل سے، تمہیں اللہ نے عزت دی یا شہرت دی یا مال دیا یا عہدہ دیا تو وہ اللہ کی نعمت ہے، شکر ادا کرو۔ بڑا سمجھنے کے لیے نہیں دیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھو گے تو اللہ نہیں کر دیں گے۔ اللہ کو بالکل پسند نہیں، بندے کا بندہ رہنا پسند ہے، بڑا بننا پسند ہے۔ دل میں حسد نہ رکھو، آپ کے رشتے دار کو، آپ کے پڑوسی کو، آپ کے جاننے والے کو اللہ نے نعمت دے دی، بڑا سا مکان دے دیا، کاروبار دے دیا، اچھی اولاد دے دیا، کیوں اچھا نے دیا؟ اللہ نے ہے، آپ اللہ سے مانگے، اللہ آپ کو بھی دے گا۔ جلنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر چلو گے اپنی نیکیاں ختم کرو۔ دل کے جتنے بھی گناہ ہیں ان کو دور کرنا ہے، دل کے سارے اعمال کو سنت کے تابع بنانا۔ اور تیسرا ہے اعمال کی کیفیات کی سنت کے تابع بناؤ۔ پھر مثلا نماز اس کیفیت پر پڑھنے کی کوشش کرو جیسی کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تھی۔
روزے میں وہ کیفیت لانے کی کوشش کر رہا ہوں جو حضور کے روزے کی کیفیت تھی، حج میں وہ کیفیت لاؤ تو حضور علیہ السلام کے حج میں تھی۔ کل ملا کر اعمال کی کیفیات کو بھی سنت کے تابع بناؤ تو کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے سنت کا اتباع کیا۔ کل ملا کر یہ زندگی کا ہر عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے جس مسلمان کا عمل سنت کے مطابق ہو جائے گا اس کی تو ساری زندگی سیرت کا جلسہ ہو جائے گی نا، اسے تو دیکھ دیکھ کر سمجھ میں آئے گا کہ یہ سنت ہے، فلاں عمل سنت ہے۔ اس آدمی کا مزاج سنت کے اتباع بڑھ جائے گا تو علماء ایسے گزرے ہیں جو شاید ہمارے کہ ان کو دیکھ کر لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا اس کام میں یہ طریقہ سنت ہے، ان کو دیکھ کر سمجھا جاتا تھا۔ آج بھی ایسے لوگ مل جائیں گے آپ کو، مگر ظاہر ہے کہ اس میں لگتی ہے محنت زیادہ، محنت کرنی پڑتی ہے۔ یوں ہی باتوں سے، جلسوں سے اور تقریروں سے کام نہیں بنتا، مسلسل محنت چاہیے۔ اللہ والوں سے تعلق قائم کریں، علماء سے جو سنت پر چلنے والے علماء ہیں ان سے رابطہ رکھیں، اہل اللہ سے رابطہ رکھیں اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں اس گزارش کے ساتھ کہ جلسوں کو رسم نہ بنائیں، تقریروں کو مزے کے لیے نہ سنیں، بس جلسوں میں برکت کے لیے نہ آئے، اپنے آپ کو بدلنے کے ارادے سے رہیں اور بدلنے کا ارادہ یقینی طور پر کر لیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بن جائیں۔ یہی ہمارا دنیا کی کامیابی کا بھی راستہ ہے اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سبھی اور توفیق دے اور اپنی فضل سے ہمیں اپنے ہدایت یافتہ بندوں میں اور اچھے بندوں میں شامل فرمائے۔ میں معذرت چاہتا ہوں جانے میں کچھ دیر ہو گئی، میرے رفیق حضرت مولانا عبید اللہ صاحب دامت برکاتہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ یہ آج حساب سے ملاقات ہوئی اور دوسرے عوام سے بہت خوشی بھی ہوئی آ کر، اور ذرا سا افسوس ہوا کہ آدھا گھنٹہ پہلے اور آدھا گھنٹہ تو اچھا ہوتا، لیکن میں بالکل مجبور تھا، کوشش کر کے میں اس وقت نکل پایا اس وقت نہیں تھا، اور اللہ نے پہنچایا، حاضر ہو گئے، اللہ اس کو ہم سب کی آمین فرمائے۔ آمین۔